وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جلال شاہ کو دیکھنے لگی۔ یوں جیسے ہی وہ اچانک نیند سے اٹھی تو اس کا دل پھر سے شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا اور دوبارہ سے اس حویلی کو دیکھتے ہی اس کا وجود کپ کپانے لگ گیا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے رات والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئی بولی، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، مجھے اپنے بابا کے ساتھ جانا ہے۔ وہ دوبارہ سے ضد وہی لگا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس کے بازو پکڑے اسے حویلی کے اندر لے جانے لگا، لیکن وہ جلال کے سفید ہاتھوں پر اپنے ناخن کاٹ چکی تھی، جہاں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ مجھے نہیں جانا، چھوڑے میری کلائی کو۔ وہ اپنے بازو مسلسل چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کی بار جلال کو غصہ آ چکا تھا۔ حویلی کے باہر کھڑے اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ سارے گارڈز اس کی طرف دیکھنے لگے اور اتنی شدت سے اس نے تماچا رسید کیا کہ حورین کے ہونٹوں سے خون بہنے لگ گیا تھا۔ اس کے گال بالکل سن ہو چکے تھے۔ وہ پھر بھی اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور حویلی میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا اور سارے ملازموں کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اتارے مجھے، مجھے نہیں آپ کے ساتھ جانا۔ وہ بےتاب ہو کر اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اب کی بار وہ اسے حویلی کے اندر لے کر آ چکا تھا۔ وہ حویلی میں لا کر اس نے اتارا اور لاؤنج میں ہی اسے صوفے پر پھینکا تھا اور اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا کہنے لگا، تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ تمہیں ملازم دیکھ رہے ہیں۔ اور کون دیکھ رہا ہے یہاں پر تمہارے ساتھ؟ وہی میں۔ کون سی غلطی، کون سا گناہ کیا جس کی تم مجھے یہ سزا دے رہی ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے دوبارہ سے وہی سوال کر گیا تھا۔ وقت آنے پر تمہیں یہ سب چیزوں کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے اور کس کی طرح سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بہت کمرے میں لا کر اسے بند کر چکا تھا۔ وہ فوراً ہی ایک کونے میں بیٹھ چکی تھی اور بہت بری طرح سے ڈرنے لگی تھی اور اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا اور چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخیں کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنی پیشانی کو مسنے لگا اور اس کی دیکھو کہ جلال بیٹا، تمہارے بابا بہت زیادہ جذباتی ہیں۔ وہ جب تک اپنا انتقام نہیں لے لیتی انہیں سکون نہیں ملتا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تم اس معصوم بچی کے ساتھ غلط کر رہے ہو۔ وہ اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کر سکے گی جتنی تم اسے دیے جا رہے ہو۔ اس نے اس میں کیا قصور ہے؟ نگاہیں اٹھا کر اپنے ماما کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھیں ماما، جس چیز میں بابا کو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، میں وہی کرتا ہوں، اور اس لڑکی کو میں جتنی اذیت اور تکلیف دوں گا بابا کو اتنی زیادہ خوشی ہوگی، اور میں پھر سے اسے زیادہ تکلیف دوں گا، اذیت دیتا رہوں گا جب تک کہ بابا مجھے منع نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگی، بیٹا دیکھو، وہ ایک لڑکی ہے، وہ معصوم بچی ہے اور اس نے ایسا کوئی گناہ بھی کیا نہیں جس کی تم اسے سزا دے رہے ہو۔ اب لوگوں نے دے رہے ہو، اس کی ماں نے کیا گناہوں کی سزا، اب اسے مت دو۔ اس کی ماما اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگا، ماما پلیز ابھی یہ باتیں کر رہی ہیں، باتیں مت کریں۔ جب حاکم صاحب لاؤنج میں داخل ہوئے تو اور کہنے لگے، تمہیں اس سے زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے تو بتاؤ۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نرمین بیگم نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں تو بس ایسے ہی، مجھے برا لگ رہا تھا اس بچی کے لیے، اس لیے میں نے بول دیا۔ ہمدردی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ غصے میں کہنے لگے۔ وہ اپنی ہی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اگر ہمدردی محسوس ہو رہی ہے نا تو اسی کے پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے جس انداز میں کہا تھا، نرمین بیگم خاموش ہو چکی تھی۔ حاکم صاحب کے غصے سے سبھی واقف تھے۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اس حالت میں وہ واپس اس لڑکی کو بھیجیں کہ اس کے ماں باپ اس کو دیکھ کر تڑپ جائیں اور پھر انہیں احساس ہو کہ کسی کی عزت کو خاک میں ملانا کیا ہوتا ہے۔ اٹھے، دن بھر وہ کمرے میں بند رہی تھی۔ اسے کھانا بھی نہیں دیا گیا تھا۔ دن میں بس اسے ایک دفعہ کھانا دیا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ جلال اس کے لیے کھانا ٹرے میں رکھتا ہوا کمرے میں آیا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کرتا ہوا وہ اس کے پاس آ رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ سنتے ہی فوراً ہی اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی اور اسے پھر خیال آتا تھا۔ جلال کو دیکھ کر اسے پھر سے خوف محسوس ہونے لگا اور پھر وہ
चीखने चिल्लाने लगी। जलाल ने उसके सामने खाने वाली ट्रे की और कहने लगा, चलो शाबाश मेरी जान, शाबाश, अब ये खाना खा लो। अगर किसी किस्म का नखरा दिखाने की कोशिश की तो याद रखना कि टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो उसके सामने खाना रख चुका था। मुझे मुझे खाना नहीं खाना, जो मर्जी मेरे साथ कर लो, बेशक मुझे मारे, मैं खाना नहीं खाऊंगी। वो चिल्लाते हुए बोली थी तो उसका ये एटीट्यूड देखकर तो जलाल को और गुस्सा आ गया था और कहने लगा, कैसे नहीं खाओगी तुम, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ। ये कहकर वो उसके सामने बैठ गया और उसको खाना उसके मुंह में निवाले बनाकर डालने लगा। उसने फौरन ही निवाला निकाल कर फेंक दिया और कहने लगी, नहीं खाऊंगी मैं इसे। समझ नहीं आ रही कि ये अचानक से उस लड़की में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। जलाल के सामने ऐसे बोले जा रही थी। मेरे ख्याल से मेरी जान, मैं तुम्हें अपना कोई नया रूप दिखाऊं ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि मैं चीज़ क्या हूँ। ये कहकर वो कहने लगा, शाबाश, अब आराम से खाना खा लो, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना नया रूप दिखा दूँ। लेकिन फिर भी नहीं खा रही थी। उसे उसकी किसी बात का भी असर नहीं हो रहा था और उसे यही लग रहा था कि जितनी अजियत है तकलीफ दे चुका है, इससे ज़्यादा उसे नहीं देगा। लेकिन ये उसकी खुशफहमी थी। अगले ही लम्हे वो कहने लगा, ठीक है, खाना नहीं खाना मत खाओ, आज खाली पेट ही इस अजाब को भुगत लो। ये कहकर वो उसकी तरफ कमरे की लाइट बंद कर चुका था। कहने लगा, क्या है ना, अगर लाइट ऑन होगी तो तुम्हें ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा अजियत पहुंचेगी, इस वजह से लाइट को बंद कर देना चाहिए। ये कहकर लाइट को बंद करता हुआ उसके चेहरे को डुबो चुका था और उसके अगले ही लम्हे दोबारा उसकी चीखें सारी हवेली में गूंजने लगी थी और उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी, वो अदमोई हो चुकी थी। उसे खौफ महसूस होने लग गया था। जैसे ही वो कमरे की लाइट ऑन हुई तो उसने जलाल को देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगी थी। अब की बार जलाल कमरे से बाहर जा चुका था और उसे अंदाज़ा हो चुका था कि अब वो जलाल से किस कदर खौफ खाने लगी है। जलाल की तरफ देखते ही, जलाल का नाम सुनते ही उसके अंदर खवास गुम हो जाते थे। पिछले कुछ दिनों से जलाल ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ें दी थी और उसी ही वजह से उसका दिल कर रहा था कि वापस जान ही ले ले। वो पागल हो रही थी, हो जा रही थी। 2 महीने गुजर चुके थे और उसे जलाल के पास आए हुए हाकिम साहब कहने लगे, जलाल, मैंने नोट किया है कि वो तुम्हारा नाम सुनते ही चीखने चिल्लाने लग जाती है। वो किसी भी मर्द को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से तुम उसे वापस उसके घर में भेज दो, फेंक कर आना। वो कहने लगा, बाबा जान, वो मेरी बीवी है, मैं कैसे उसे वहाँ वापस फेंक कर आ सकता हूँ। हाकिम शाह ने उसकी जानिब देखते हुए कहने लगा, मैंने बोला है जलाल, उतना ही करो। तुम्हें उसे मोहब्बत नहीं है जो तुम उसे अपने साथ बांध कर रखोगे। एक दिन तो उसे छोड़ना ही था। जितनी उसकी औकात थी, जितनी जल्दी उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो निकालो। गुस्से से कहते हुए जलाल उस बात पर सर हिलाता हुआ कहने लगा, जी बाबा सही। रात का वक़्त था। वो कमरे में आए तो वो बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी। आज कितने दिनों के बाद वो अपने कमरे में आया था और उसे देख रहा था। इतने दिनों से वो कमरे में नहीं आया था, लेकिन उसके चेहरे पर बने हुए नील के निशान उसे बता रहे थे कि आंखों के गिर्द स्याह हल्के बिखरे हुए बाल। उसकी हालत देखकर तो उसे आराम से उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते हुए, लेकिन उसके हाथों में कोई हरकत नहीं हो रही थी। वो बेहोशी के आलम में थी, लेकिन उसके बाजों पर नील के निशान, जलने के निशान सब वाज़ेह नजर आ रहे थे। उसने कपड़ा थोड़ा सा ऊपर किया तो उसकी कलाई पर सिगरेट के जलने के निशान भी बना हुआ था। वो उसकी हालत देखकर तड़प देखे जा रहा था, लेकिन नहीं लम्हे उसे बाजों में उठाता हुआ लाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया और गाड़ी में आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बार बार उसकी निगाहें मुड़कर उसके बेहोश वजूद की तरफ जा रही थी। न जाने क्यों आज वो बिल्कुल नामल अंदाज में था। किसी किस्म का कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी, अजीब सी हलचल मची हुई थी। आज वो खुद से कई सारी बातें कर रहा था और दूर करने जा रहा था और हमेशा हमेशा के लिए उसकी बीवी थी। कितना वक्त उसके साथ गुजारा था, लेकिन वो उसके इस कदर इस बात से अनजान था कि वो किस हाल में उसे फेंकने जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी उसके घर के सामने आन रुकी थी और वो जल्दी से उसे गाड़ी से निकालता हुआ उसे वहाँ पर
گھر کے سامنے لٹا چکا تھا، لیکن اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا، حیرت کہ دیکھ رہا تھا کہ رات کا اندھیرا بالکل گہرا ہو چکا تھا۔ ارد گرد نہ کوئی آدم تھا، نہ آدم ذات۔ وہ بہت عجیب سا محسوس کر رہا تھا اپنی بیوی کو یوں سڑک پر پھینک کر جاتے ہوئے۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا، بار بار اس کے کانوں میں اپنے بابا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ یہ میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچے جا رہا ہوں، اور مجھے اس کے بارے میں ایسا، اور میرے دل میں اتنی ہلچل مچی ہوئی ہے، کیوں مجھے اتنے بے چینی بن چکی ہے۔ نہ تو مجھے اس سے محبت تھی اور نہ ہی اور کسی قسم کا تعلق تھا، صرف میں نے اس سے ایک انتقام کے تحت اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ کیوں میں اسے اپنی زندگی سے نکالتے ہوئے اتنا اداس ہو رہا ہوں، کیوں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا آ کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، لیکن سارے راستے اس کا بار بار دھیان بھٹک کر اسی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کہاں چلی گئی ہوگی؟ کوئی اور نہ اسے اٹھا لے، لوگ اس کے بارے میں کیا باتیں کریں گے؟ ان سب اندیشوں سے سوچتے ہوئے وہ بہت زیادہ گلٹ فیل کر رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا بات آئی تھی، اور وہ دوبارہ سے حورین کے بابا رات کے اندر جانے کا کون سا پہر تھا جب بہت زیادہ گھبراہٹ کے تحت کمرے سے باہر نکلے تھے، اور تو پیچھے ہی ان کی بیگم بھی آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا آج اتنی ہی رات آپ کمرے سے باہر کیوں آ گئے ہیں؟ حورین کے بابا کے دل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ آج بہت زیادہ حورین کی یاد آ رہی ہے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے، اور کہنے لگی، مجھے بھی بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ کہنے لگی، میں باہر جا رہا ہوں، کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا، مجھے یہ گھر کھانے کو دوڑ رہا ہے۔ اتنا ہی کہہ کر وہ گھبراتے ہوئے یہ کہہ کر گھر سے نکلے، اور جیسے ہی انہوں نے گھر سے کے باہر قدم نکالا تو سامنے ہی ان کے پاؤں کسی وجود سے ٹکرائے، اور انہوں نے جیسے ہی زمین کی جانب دیکھا تو فرض نیچے زمین پر ایک وجود پڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پر کپڑا تھا، اور وہ بھلا کیسے نہیں پہچان سکتے تھے۔ وہ نیچے بیٹھے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے کپڑا ہٹایا، اور حورین کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر ان کی چیخ نکلی تھی۔ فوراً ہی اسے بازوں میں اٹھا گھر کے اندر لے کر آ چکے تھے، لیکن جیسے ہی اس کی حالت تھی، اس کا بے جان سا وجود سب کچھ دیکھ کر تو اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ چیخیں چلائیں، لیکن لگ جائیں۔ اپنی بیٹی کو لے کر کے وہ گھر کے اندر آ چکے تھے، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ حسنہ بیگم نے تو رو رو کر اپنا حالت بہت بری بنا لی تھی۔ اتنے مہینوں کے بعد اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر تو وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی حالت میں کون پہچان سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر ان کا دماغ خراب ہوئے جا رہا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ حورین کو گئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں وہ بالکل خاموش تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور کسی سے کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا۔ بس بالکل اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ حاکم صاحب نے کمرے میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، جلال بیٹا، کیا بات ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ 2 دنوں میں میں تمہیں بہت زیادہ پریشان دیکھ رہا ہوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ جلال صاحب نے جیسے ہی ہو رہی تھی یہ دیکھ کر حاکم صاحب کو ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے دیکھنے میں غلطی کر دی ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئے، اور اس کی حالت دیکھ کر تو پیشانی پر ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگے، کیا ہو گیا ہے؟ تم تو بیمار ہوئے پڑے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہ تم روتے رہے ہو کیا؟ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولنے لگے تھے بابا سائیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سارا راتا وہ کہنے لگا، مجھے بہت زیادہ بے چینی ہے، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، مجھے حورین چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ انہوں نے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب حورین چاہیے؟ اور روتا ہوا کہنے لگا، بابا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، بابا میں بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہنے لگ گیا ہوں اسے، حورین کو مجھے وہ چاہیے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گیا کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مانا کہ وہ میری بانجی ہے، لیکن اس کی ماں نے میرے ساتھ بغاوت کی تھی، اور اس نے شادی والے دن میری عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔
اپنے اس عاشق کے ساتھ بھاگ کر، جب میں نے اس کی ماں کو منع کیا تھا کہ کبھی بھی تمہارے اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کروا سکتا، تو وہ کیوں شادی والے دن اس شخص کے ساتھ کر گئی تھی؟ تم اسی کی بیٹی کی بات کر رہے ہو، تم اسی کی بیٹی سے محبت کی دعوے دار کر رہے ہو اور محبت کر بیٹھے ہو۔ اور ہوتا ہے، وہ کہنے لگا، بابا جانی میں مر جاؤں گا، خدا کے لیے بابا جانی مجھے حورین لا دے۔ بڑا ہوتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، جتنی اذیت اور تکلیف تم مجھ سے دے چکی ہو نا، اس کے باتوں سے لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے ماں باپ تمہیں نہیں سونپیں گے۔ یہ خوش فہمی اپنے دل سے نکال دو، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا، بابا جانی مجھے وہ چاہیے نا بابا جانی، میں اسے دیکھ رہا ہوں، پلیز بابا جانی مجھے اجازت دے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوا بولے جا رہا تھا، اور حاکم صاحب کو اپنے بیٹے کی بے بسی دیکھ رہے تھے۔ اس کی اس طرح کی بے بسی اس کی آنکھوں سے بہہ جا رہی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ یہ بہت زیادہ پتھر ہے، دل انسان ہے، لیکن آج اسے یہ روتا ہوا سسکتا ہوا دیکھ کر وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں مل جاتی ہے تو لے کر آ جانا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میری بہن اپنی بیٹی کو تمہیں سونپے گی، یا وہ شخص اپنی بیٹی کو تمہیں سونپے گا۔ وہ کہنے لگا، بابا جان ان کی پاؤں میں گرنا بھی پڑا تو میں لے کر آؤں گا۔ حاکم صاحب نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی تھی کہ جاؤ تم اپنی محبت کو پالو۔ شاید آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ پہلے انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا تھا، جس نے پھر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تھا۔ شاید محبت بہت ظالم چیز ہوتی ہے، جو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتے رہے، اور گاڑی آج کتنے دنوں کے بعد پھر اسی گھر کے سامنے رکی تھی جس گھر کے سامنے وہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اپنی بیوی کو پھینک کر گیا تھا، اور اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ کب وہ اتنی شدید اسے محبت کرنے لگ گیا۔ اسے تو عادت ہو چکی تھی۔ ایک رات ہی اپنے کمرے میں نہ پا کر وہ جس قدر پاگل ہوا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ بس گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اس عورت کو دیکھ کر تو حسنہ بیگم کو دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کے پاؤں جم سے گئے تھے۔ وہ زندگی میں بہت کم دفعہ انہیں دیکھ چکا تھا، لیکن کبھی نہیں ملا کبھی نہیں تھا، لیکن حسنہ بیگم پہچاننے میں دیر نہیں کی تھی۔ انہیں ایک لمحہ لگا تھا اسے دیکھتے ہوئے۔ وہ کہنے لگی، تم حاکم کے بیٹے ہو نا؟ گویا ان کے حلق میں آنسو کا پھندا اٹک چکا تھا۔ اپنے بھائی کے بیٹے کو دیکھتے ہی نہ جانے انہیں کیا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بہت بری طرح سے رونے لگا۔ کہنے لگا، پھوپھو جانی مجھے معاف کر دیں، آپ کی بیٹی کی اتنی بری حالت کرنے والا کوئی اور نہیں، میں ہوں۔ بولو پھوپھو جانی، خدا کے لیے میں اسے محبت کر بیٹھا ہوں۔ پھوپھا جانی پلیز 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 مجھے میری حورین لوٹا دیں۔ حسنہ بیگم کو یوں لگا جیسے انہوں نے سننے میں غلطی کر دی۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب؟ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے تم تھے؟ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ معافی مانگتا ہوا کہنے لگا، جی خدا کے لیے مجھے میری حورین لوٹا دیں، پلیز میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ پھوپھو جانی میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے پھوپھو جانی، میں ہر چیز کی معافی مانگ لوں گا اسے پھوپھو جانی، میں نہیں اس کے بغیر رہ سکتا۔ بڑے ہوتے ہوئے ان کی منتیں کر رہا تھا جب پیچھے سے حورین کے بابا بھی آ چکے تھے، اور اس کو یوں حسنہ بیگم کے قدموں میں دیکھ کر کہنے لگے، یہ کون ہے؟ وہ فوراً ہی جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگا، انکل خدا کے لیے میں ہر چیز کی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اپنا گناہ قبول کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی بیٹی کو بہت اذیت بہت تکلیف دی ہے۔ میں نے انتقام کی آگ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اسے اذیت اور تکلیف دیتا رہا، ہاں اسے کس حال میں پہنچا دیا۔ مجھے میری حورین لوٹا دو، روتا ہوا بولے جا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جس طرح آنسو بہہ جا رہے تھے، کوئی بھی ہوتا تو یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی ظالم جلال ہے۔ وہ جو کہنے لگی، دیکھو پہلے تمہارے باپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کبھی نہیں بھولی تھی، مانا کہ میں نے بغاوت کی تھی، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں کیا تھا جس کی سزا تمہارے باپ کے ساتھ، لیکن انہوں نے ساری زندگی کے لیے مجھ سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے، ہمیشہ مجھے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی۔
نہ جانے کتنی دفعہ ہم نے جا کر تمہارے باپ سے معافی مانگی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں معاف نہیں کیا، اور انتقام کی آگ میں آج انہوں نے میری بیٹی کو بھی نہیں بخشا۔ مجھ سے نفرت ہو رہی ہے، اور پھر میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ میں ان کو کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گی۔ پھوپھا جانی، جلال تمہارے بابا میں کبھی بھی اپنی بیٹی تو میں نہیں لٹاؤں گی جس حالت میں تم نے اسے پھینکا ہے، نہ وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اور تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس حالت میں ہے وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور تم نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا اور اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ وہ کہتے ہوئے بولتے جا رہی تھی اور کہنے لگا، خدا کے لیے پھوپھا جانی میں مر جاؤں گا۔ وہ وہیں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، اور میں اسے کبھی بھی نہیں لٹاؤں گی۔ اپنی بیٹی تم جا سکتی ہو یہاں سے۔ وہ کہنے لگا، ایک دفعہ مجھے حرین کو دیکھنے دے، میں پاگل ہوئے جا رہا ہوں، اس کے بغیر ایک پل بھی بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے دیکھنے کے لیے ایک دفعہ مجھے دیکھنا ہے، ایک نگاہ دیکھنے کے لیے ان کی منتیں کیے جا رہا تھا، لیکن انہوں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگے، تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب واپس گھر آیا تو حاکم صاحب ابھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو کہنے لگے، آ گئے ہو تم۔ وہ کہنے لگا، بابا جانی میں اپنی محبت کو حاصل کر کے نہیں آ سکا بابا جانی، انہوں نے مجھے میری حرین نہیں لوٹائی۔ وہ روتے ہوئے بولا، اور یہاں پر آ کر حاکم صاحب نے خود بھی بہت زیادہ بے بس ہو چکے تھے۔ 2-3 دن میں ہی اس کی بہت بڑی حالت ہو چکی تھی۔ وہ حرین کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ بار بار حرین کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا اور پکار رہا تھا۔ دن بدن اس کی حالت بہت بری ہوتی جا رہی تھی، اور حاکم صاحب اپنے بیٹے کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے تھے، اور آخر آج اتنے سالوں کے بعد اپنی بہن کی دہلیز پر آ چکے تھے۔ حسنہ بیگم نے جیسے ہی حاکم شاہ کو اپنی دہلیز پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ سب کچھ بھول چکی تھی، اور روتے ہوئے جا کر ان کے سینے جا کر لگ گئی تھی۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، آج اتنے سالوں کے بعد آپ میری دہلیز پر آ گئے ہیں۔ دوبارہ معافی نہیں مانگنے لگی تھی۔ حاکم شاہ کہنے لگے، خدا کے لیے میرے بیٹے کو اس کی محبت لٹا دو، خدا کے لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی تھی، سیدھا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جس کو دیکھ کر تو وہ ایک لمحہ تھا جب وہ اپنے بھائی کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن اس نے خود کو قسمت کے دھارے پہ چھوڑ دیا تھا۔ رات کے وقت حسنہ بیگم حرین کے کمرے میں آئی اور اس تک آئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماما کیا ہوا ہے؟ آج آپ اتنی زیادہ خوش کیوں لگ رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، تمہارے ماموں جان آئے تھے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن بدلے میں وہ مجھ سے تمہیں مانگ کر گئے ہیں۔ اب بتاؤ، کیا تم میری بات مانو گی؟ یہ کہہ کر اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ حرین کہنے لگی، اب تو بہت زیادہ خوش ہوں گی، پھر آپ کے بھائی نے آپ کو معاف کر دیا ہے، لیکن بدلے میں مجھے مانگ کر گئے ہیں۔ ماما اگر آپ خوش ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکا چکی تھی، اور وہ کہنے لگی، حرین تم ایسا کیوں چاہتی ہو کہ تم واپس آرام سے اس شخص کی زندگی میں کیسے جانا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ماما میں طلاق نہیں لے سکتی، اس شخص نے مجھے اذیت اور تکلیف دی، لیکن میں طلاق لے کر اپنے بچے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ ماما وہ جیسے بھی مجھے رکھے گا میں رہ لوں گی، لیکن کبھی بھی طلاق جیسا تھپا اپنے وجود پر نہیں لگاؤں گی۔ روتے ہوئے وہ بولے جا رہی تھی، اور وہ کہنے لگی، ماما ایک دفعہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد ویسے ہی اس کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی۔ ماما آپ کو پتہ ہے میں نے محسوس کیا کیا ہے کہ وہ شخص مجھے اذیت تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مجبور ہو کر مجھے اذیت اور تکلیف دیتا تھا۔ ماموں جان جب میں سو جاتی تھی تو وہ میرے زخموں پر مرہم لگاتا تھا۔ ماما مجھے کبھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، میں محسوس کرتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ ماما مجھے نہیں پتا وہ مجھے اتنی اذیت اور تکلیف دیتا تھا کہ اس کے باوجود مجھے کیوں اس سے محبت ہوگی۔ ماما یہ محبت کتنی بری چیز ہوتی ہے نا،
کوئی انسان ہمیں کسی قابل نہیں چھوڑتا اور اس کے باوجود بھی ہم اسی کی طرف اسی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ماما پتہ ہے پہلے مجھے اسے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کب میں اس شخص سے محبت کر بیٹھی۔ مجھے محبت ہوگی جب وہ مجھے بہت اذیت اور تکلیف دیتا تھا سب کے سامنے، لیکن اکیلے میں وہ میرے زخموں پر مرہم لگاتا تھا۔ ماما وہ میرے زخموں پر اپنے لب رکھ کر مجھے تسکین دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ماما اسے لگتا تھا کہ میں سو رہی ہوں، لیکن میں سب کچھ محسوس کرتی تھی۔ ماما وہ ساری حیثیت ہو ایک طرف اور ایک طرفہ، لیکن وہ جیسے میرے ساتھ محبت سے پیش آتا تھا ماما وہ میں نے بھول ہی نہیں پاتی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی ماما کتنے دنوں سے میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ ماما اس کی اذیت ہے، تکلیف ہے ہی میں مس کرنے لگی ہوں۔ کچھ تو دینے کے لیے وہ آتا، ماما وہ نہیں آیا، ایک دفعہ بھی نہیں آیا۔ کیا بڑھاتے ہوئے پوچھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ماما کسی جانور کو اپنے ساتھ لکھا جائے اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر اس شخص نے مسلسل 2 مہینے مجھے نفرت اور اذیت دی، محبت ہر چیز دی، پھر بھی وہ مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ ماما کیا اتنی مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گیا، لیکن ماموں جان آئے ہیں، نہیں آیا، بڑھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ حسنہ بیگم خاموش ہو چکی تھی۔ کہنے لگی وہ آیا تھا، لیکن تمہارے بابا نے اور میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ شدت سے روئی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ماما اسے بلائے نا، میں اسے ملنا ہے، نہ جانے کیوں وہ نگاہیں جھکائے یہ بولی تھی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور حسنہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے جلال چاچا کو دیکھے جا رہی تھی، جس نے اسے ہر طرح کی اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی تھی۔ جلال کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے شدت سے رونے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتی تھی کہ اس کے قریب جائے اور اسے چھوئے، اسے محسوس کرے، اس کا لمس محسوس کرے، لیکن نہیں، عجیب سی عادت ہو گئی تھی۔ وہ کتنے ہی دنوں سے اسے چھونا چاہتی تھی، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ زخم لگا کر اوپر مرہم لگائے۔ نہ جانے یہ محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کے قریب آیا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں سے لگاتے ہوئے وہ بھی اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ مجھے سب منظور تھا، تمہاری اذیت، تمہاری تکلیف، لیکن سب پتہ نہیں مجھے عجیب سی عادت ہوگی، مجھے اور تمہارے بچے کو، ہم دونوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ جلال روتی ہوئی سسکتی ہوئی بولے جا رہی تھی اور جلال نے اسے اپنے مضبوط بازوں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگا میں مر جاتا اگر مزید تم سے دور رہتا۔ نہ جانے کیسے محبت کر بیٹھا، اتنی اذیت اور تکلیف دینے کے بعد بھی تم کتنے بڑے دل کی مالک ہو، تم نے مجھے اس کے باوجود بھی معاف کر دیا، اذیت اور تکلیف کے بعد بھی تم نے مجھے معاف کر دیا، اور میں کبھی تمہارے سامنے نگاہیں اٹھا کر نہیں رہ سکوں گا، جی سکوں گا، حورین میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، میں اب آپ کو اپنا غلام نہیں بننے دوں گی۔ یہ کہہ کر اس کے سینے سے لگی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی بس اب اس سے اذیت نہیں چاہتی، ساری زندگی آپ سے محبت چاہتی ہوں، وہ محبت جو آپ ساری زندگی مجھے دیں، اور ویسی محبت جیسی آپ مجھے اپنی زندگی میں سونے کے بعد دیتے تھے جب میں سو جاتی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا میرے پاس تو صرف وہی محبت ہوتی تھی، اذیت اور تکلیف تو صرف اپنے باپ کو خوش رہنے کے لیے دیتا تھا، لیکن اب نہیں دوں گا۔ اور وقت کے بعد میں ساتھ ساتھ وہ دونوں ہی سنبھل چکے تھے اور انہیں اب اندازہ ہو چکا تھا، احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ دونوں محبت سے ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو